اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ چھوچا کے ایک پیر ہے اور ہم ان کو یہ کہیں گے کہ وہ بہرحال اسلام کے ماں سوا ہی کسی دین پر ہے. تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ ان لوگوں کے عقائد کیا ہے. الفاظ سے یہ کھیلتے. علمی گفتگو آپ کو دیگر بریلوی علماء میں کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے مگر اس قسم کے لوگوں میں نہیں ملتی. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جس فرقے میں بھی ہو اس کے لیے وہ بدنامی کا باعث ہے. بہرحال ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. دو باتیں بتاتا ہوں. ایک دفعہ پرانی بات ہے کہ میں نے ان کی اس کے سلسلے کی ایک کتاب پڑھی جس میں یہ بحث چلی تھی کہ کیا قبر کا طواف کرنا شرک ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر خدا کی بھی کوئی قبر ہوتی پھر وہ اس کا طواف مخصوص ہوتا قبر خدا کے لیے تو پھر یہ شرک ہوتا کہ کسی انسان کی قبر پہ کیا کہتے ہیں آپ طواف کریں، ورنہ تو شرک نہیں ہوتا. تو یہ ذہن ہے ان کا. اگر آپ کو ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو گیا ہے تو میں ان کے ابھی حال کا ایک بات بتاتا ہوں. کسی نے ان سے سوال کیا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے تھے جب ان کے مزار کے قرب و جوار میں بم گر رہے تھے. تو اس کا تو جواب یہی ہے کہ ان کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ بم کو روکے. لیکن انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کیونکہ انہوں نے فرض سے یہ کہا اللہ کیا کر رہا تھا جب کعبہ میں 360 بت تھے. اعتراض آپ نے ذہن دیکھ لیا کہ یہ مخلوق کو خدا پر قیاس کرنے کے کتنے شائق ہیں اور اس سراسر کفر شرک ہے. آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے سوالات تو ان سے بھی کیے جا سکتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو بھی دے سکتے ہیں. مثلا انہی کا کوئی ان سے یہ اگر یہ کہہ دے کہ بھائی کیا کہتے ہیں بت کو جب توڑا جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو خود ہی توڑ لیا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. تو وہ بھی یہ جواب دے سکتے ہیں جو اصنام پرست ہے کہ بھائی جب کیا کہتے ہیں کعبہ میں بت رکھے جا رہے تھے تو خدا کیا کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے بتوں کو بھی اختیار ہے مگر وہ اختیار استعمال نہیں کرتے، جیسے خدا کو آپ اختیار مانتے ہیں استعمال نہیں کرتے. یہ ہے عقیدہ ان کا. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں. یا پھر وہ کوئی آپ کہیے کہ بھائی بت کو توڑا تھا تو اس نے کیا کر لیا، یا بت کو اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کرتا. تو یہ فٹ سے جواب دے گا وہ، اور ان کے عین مطابق ہو کہ بھائی خدا کو بھی تو کیا کہتے ہیں وہ بھی تو کچھ نہیں کرتا. جب کیا کہتے ہیں حجر اسود توڑ کے لے گئے تھے قرابتہ، اور قرابتہ جو ہے ان کی چھوچوی صاحب کے یقینی طور پر بھائی بند ہے. تو ان کے پاس ان کے اعتراض کا جواب نہیں ہے کیونکہ جس پیٹرن پہ یہ جواب دینے کے عادی ہیں وہی پیٹرن ان کے خلاف اگر چلے تو ایک بار کوئی جواب نہیں ہوگا، لہذا یہ سوال ہی نہیں کریں گے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے. لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو قدرہ و اختیار تو ہے مگر استعمال نہیں کر رہا. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کو قدرہ و اختیار ہے مگر وہ استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں. لیکن یہی بات ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا اللہ کی اطاعت میں کر رہے ہیں ایسا، یا اتباع میں کر رہے ہیں، اتباع میں کر رہے ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تقلید میں کر رہے ہیں. اللہ کی تقلید یعنی کہ جو مقلد ہے وہ اللہ کے مقلد تو کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی اللہ کی اتباع کرتا ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. سمجھ لیجیے بات کو. تو پھر یہ جواب کس طرح دے سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو حکم دیا، یا پھر وہ یہ کہے کہ اللہ نے اطاعت کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، اختیار تو دے دیا ہے مگر آپ یہ کام مت کیجئے، خبردار، لہٰذا وہ نہیں کر رہے. تو ایسا کوئی حکم بھی ثابت نہیں ہے. ہاں ان کا اپنے مذہب میں ہو کوئی کتاب قرآن کے ماں سوا جس کو وحی الہی مانتے ہو، پھر وہ الگ بحث ہے. تو یہ
ان کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کہ بھائی اگر یہ اختیارات ہیں تو استعمال کیوں نہیں ہوتے. اگر اللہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ لوگ بھی نہیں کریں گے. اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اتباع میں، یا اللہ کی تقلید میں بیان کریں تو یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے. پھر یہ مخلوق کو باری تعالیٰ پہ قیاس کرنے کے بڑے شوقین ہیں. اچھا، حالانکہ مخلوق کو اللہ پہ قیاس کرنا سراسر کفر و شرک ہے. تو یہ ان کا کفر و شرک تو یہی سے واضح ہو جاتا ہے. پھر استدلال میں ایک خطا اور دیکھیے، بلکہ خطا کیا، کفریہ خطا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو یہ مان لیتے ہیں کہ قدرت اختیار ہے، تبھی تو وہ ہم پر بھی اعتراض کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ ماننے کو یہ بھی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اولیاء کو بھی اختیار ہوتا ہے. بھائی ہم اولیاء کو اختیار ہی نہیں مانتے تو پھر آپ نے یہ استدلال ہی کیسے کر دیا؟ بھائی دوسرے کے جس نے سوال کیا ہے اس کو پہلے یہ تو بتائے کہ آپ اختیار نہیں مانتے، ہم ان کو اختیار مانتے ہیں، تو وہ کہے گا اختیار ہی نہیں مانتے، استدلال ہی غلط ہو گیا. خیر، لیکن اس کے باوجود یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ لیکن جب مخدوم اشرف جہانگیر سبلانی کی بات آتی ہے تو کوئی خاتون چلی جائے تو اس کا کیمرے کو ٹوٹ جائے گا، اس کا کوئی خاتون چلی جائے تو وہ جل جائے گی. یہ بھی عقائد ہے ان کے. وہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی یہ والا جواب نہیں دیتے. یہ وہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ اب کیا جواب کہا جائے، کیونکہ اپنی چیز ہے نا. لیکن میں کہتا ہوں اگر مخدوم اشرف جہانگیر سبلانی زندہ ہوتے تو اب تک سر پیٹ چکے ہوتے کہ اس قسم کے بھی لوگ ان کے سلسلے سے ہیں یا ان کے ماننے والے ہیں. آئیے میں بتاتا ہوں. واقعی اگر کوئی شخص ان کے 4 منہ کا چراغ لے لے نا، چاہے وہ 40 سال بھی مخدوم اشرف جہانگیر سبلانی کی قبر پہ جل رہا ہو اور اس کو اٹھا کر اس پہ پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جائے، کچھ بھی نہیں کریں گے یہ مخدوم اشرف جہانگیر سبلانی. اور نہ ان کے جن کیوں نہیں کریں گے؟ ہاں بدعتی ہے تو جن بھی تو مر جائے تو کوئی اختیار نہیں رکھتا. جتنا ایک عام انسان رکھتا ہے اتنا بھی نہیں رکھتا، اور انسان مر جائے تو وہ تو بالکل ہی اختیار نہیں رکھتا. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ صرف جواب دینے کے لیے ہیں، طنز کرنے کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو انبیاء کے لیے بھی اختیار کلی کے قائل نہیں ہیں. یہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے قائل ہیں. کیسے ثابت ہوا؟ بہرحال جس نے یہ سوال کیا تھا وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور انہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ مخلوق کو اللہ پہ قیاس کرنے کے عادی مجرم ہے. اس لیے وہ بیچارے نے سوال کر لیا ان کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی اگر اختیار ہوتا تو کم سے کم ابھی روک لیتے. تو انہوں نے فٹ سے یہ جواب دے دیا کیونکہ یہ نبی اولیاء سب کو اللہ پر قیاس کرنے کے عادی ہے. اچھا، اب فرض کیجئے کہ مان لیتے ہیں بحث کے لیے، السبیل بحث، فار دا سیک آف آرگومنٹ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کو نہیں مخدوم اشرف جہانگیر سبلانی کو بھی اختیارات ہیں، اور وہی اختیارات ہیں جس کے یہ قائل ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایکسرسائز آف پاور نہیں ہے، یعنی پاور تو ہے، ایکسرسائز آف پاور بالکل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص عبد القادر جیلانی صاحب کا تو ہم ذکر نہیں کریں گے، لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سبلانی کا ذکر کریں گے کہ ان کی قبر کھود ڈالتا ہے، ان کا جسم نکال لیتا ہے، خواہ وہ جسم تر و تازہ ہو بالکل اتنے جب سے وہ دفن ہوئے آج تک، یا پھر وہ گل سڑ گیا ہو، ڈھانچہ رہ گیا ہو، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. یہ اختیار تو رکھیں گے مگر کچھ نہیں کریں گے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، ماننے والے جو ہے نا اس قسم کے وہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں گے، گولی لے کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کریں گے. یہ بھی اپنا عقیدہ بیان کرے گا اور کہے نا کہ بھائی چونکہ دیکھیے یہ اس طرح ہے کی بات ہے کہ جیسے قرابتہ جو ان کے بھائی تھے وہ کعبہ سے حجر اسود توڑ کے لے گئے، نکال کے لے گئے. تو جس طرح اللہ وہاں کچھ نہیں کر رہا ہے، اسی طرح مخدوم اشرف جہانگیر سبلانی کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے ان کے جسم کو نکال کر، خواہ وہ تر و تازہ نکلے یا تر و تازہ کیا ہڈیاں ہو، لیکن کیا ہوگا آئیے بتاتا ہوں میں، کچھ بھی نہیں کریں. اور یہی بات ہے
کہ اگر کوئی یہ اس طرح کی بات کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، کسی صنم پرست تھے یہ جملہ کہہ بھی نہیں سکتے. اور کیا نہیں کہہ سکتے، آئیے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی بت بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہے گا بھائی خدا تو آپ کا کچھ کر نہیں رہا ہے، بتوں سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے، اختیار ہے نہیں کر رہے. وہ ایسا جواب دیں گے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض بتوں پہ ہی دفاع کر رہے ہیں، ان پہ کبھی اعتراض نہیں کریں گے یہ لوگ. ان کا عقیدہ ایسے ہی ہے. کیا کہا جائے، نہ شرم نہ حیا، لیکن شرم و حیا تو خیر چھوڑ دیجئے، ایمان صفر ہے. چلیں اتنا تو مان لیا کہ آج آپ ایک زندہ سانپ کو، زندہ بلی کو بھی مارے لیں تو وہ بیاؤں کر کے کاٹ سکتی ہے آپ کو. لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان کی آپ قبر سے جسم بھی نکال لے وہ کچھ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے بڑا سخت میں نے بیان دے دیا ہے، مجبوری ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کعبہ شریف میں بت رکھے گئے تھے تو اللہ کیا کر رہا تھا، تو یہ اتنا سخت بھی جواب نہ دے. بلکہ میں تو کہوں گا اگر اشرف جہانگیر سمنانی زندہ ہوتے تو کہتے یہ صحیح جواب دے رہے. لیکن کیا ہے، جنرل ان کے بارے میں دو چار باتیں اور کہ ان کے پورے سلسلے میں ایک ہی آدمی عبدالحی صاحب تھے، وہ کچھ بہتر تھے. باقی یہ پوری نسل جو ہے نا، اپنے کو سید کہے یا سمنانی کہے، یہ سراسر کفر و شرک میں مبتلا ہے. آپ کو بریلوی حضرات میں بڑے ذی عقل لوگ مل جائیں گے علماء ان کے، لیکن یہ لوگ جو ہے ان کو یہ جس فرقے میں بھی ہو یہ اس کی توہین ہے، اس فرقے میں ہونا ہے. شکر ہے اسلام میں نہیں ہے، ورنہ اسلام کی توہین ہو رہی ہوتی. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو ان کے مزار ہے نا، سمنانی صاحب کے مزار کی چھوچا کا، اس سے آپ لوگ چراغ لیں، خریدیں اور اس پہ وہی کھڑے ہو جائیں. لیکن اکیلے مت ہوئیے گا، یہ ایک زندہ کافر بھی انسان کو ڈنڈے مار سکتا ہے، مردہ سمنانی نہیں مار سکتا، وہ ایسے ہی پڑا رہے گا. اور اگر کہیے کہ مار سکتا ہے، اختیار ہے، کرے گا کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے مثال ہی یہ دے دی ہے کہ خدا کچھ نہیں کر رہا تو سمنانی کیوں کرے گا. پھر غور کر لیں. والسلام.